اللہ اکبر کا لائف میں ہونا، دس از گیونگ می اے کانسٹنٹ میسیج کہ اللہ از گریٹر دین مائی ڈیش، مائی ڈیزائرز، مائی ٹیمپٹیشنز، مائی لو فار منی، مائی لو فار ایکس وائی زی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی زندگی میں بہت ساری چیزیں، کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، کوئی ڈرگ ہو سکتے ہیں، کوئی سودی جاب ہو سکتی ہے، کوئی دوست ہو سکتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے، یا جن کی وجہ سے اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آسک یور سیلف، از اللہ گریٹر دین یور ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز؟ نبیوں کا سردار، نبیوں میں افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں آسک ربیہ، مانگو کیا مانگو. بلینک چیک ہے نا، بلینک چیک، کچھ بھی مانگ سکتے ہو. لک ایٹ دیٹ. یعنی یہ ہم یہاں سے ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ کیسے سوچتے تھے، کہاں سوچتے تھے. These are the 5 standards, or these are the most difficult ones. I shall test you with something of fear, loss of wealth, lives, fruits. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے، they passed the test، جس کی وجہ سے they earned the title of رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب ہم صبح کرتے تھے ہمیں رات کے آنے کا یقین نہیں ہوتا تھا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ، شیخ جس کو رات کے آنے کا یقین نہیں ہے وہ کیا لمبے لمبے بینک بیلنس جوڑ کے رکھے گا؟ وہ کیا لمبی لمبی ہیلتھ انشورنس لے گا؟ بالکل ایسا. وہ کیا اپنی اولاد کے فیوچر کے بارے میں اتنا کنسرن ہوگا؟ اس کا کام ہوگا میں آج انویسٹ کر کے چلا جاؤں، آج میں دین پہ تربیت کر لی ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ پالتے ہیں. میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، وہ یہ کہ ہماری زندگی میں جو ڈفرینٹ ایونٹس ہیں نا، چاہے برتھ ہے یا ڈیتھ ہے، نماز ہے، جنازہ ہے، مختلف واقعہ، عید ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جو ایک ذکر ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر. اچھا، اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ از دا گریٹسٹ. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ از گریٹر دین. تو آگے نا ایک فل ان دی بلینک چھوڑ دی گئی ہے، گریٹر دین واٹ؟ فل ان دی بلینک. سو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ عرف ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. سٹارٹ تو پہلے الفاظ وہ سنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہو رہا ہے، اور اختتام بھی جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز میں اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حتیٰ کہ نماز میں جو ہم پوسچرز تبدیل کرتے ہیں وہ بھی کیا ہی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب ابھی عید الاضحیٰ بھی آئے گی کچھ مہینوں بعد، تو ہم جب ذبح کریں گے جانور، ہم کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر. ہم جب عید کے دنوں میں اللہ کے ذکر بلند کرتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یعنی اتنا زیادہ اللہ اکبر کا لائف میں ہونا، دس از گیونگ می اے کانسٹنٹ میسیج کہ اللہ از گریٹر دین مائی ڈیش، مائی ڈیزائرز، مائی ٹیمپٹیشنز، مائی لو فار منی، مائی لو فار ایکس وائی زی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کی زندگی میں بہت ساری چیزیں، کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، کوئی ڈرگ ہو سکتے ہیں، کوئی سودی جاب ہو سکتی ہے، کوئی دوست ہو سکتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے، یا جن کی وجہ سے اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. آسک یور سیلف، از اللہ گریٹر دین یور ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز and those parties and those friends and those circle? If Allah is greater then you are living by Allahu Akbar. And if it's not the case, then there's a big problem. Then this means that Allah is not Akbar in your life. Yes. This is the problem, right? تو میں چاہتا کہ ہم آج کے اس ٹاپک میں جن لوگوں کی لائف میں اللہ اکبر تھا ان کی اور ہماری لائف کی جو ڈائکوٹمی ہے ان میں دیکھ لیں کہ وائی صحابہ ور ڈفرنٹ دین اس. واٹس دا پرومیننٹ ڈسٹنکٹیو فیچرز ان صحابہ جو کہ ہمارے اندر پائے نہیں جاتے، اور وائی دے ور دا صحابہ، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں ملا ان کو، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. میں ایک اور چیز یہی دیتا ہوں کہ یعنی ایک مسلمان آج کل کے دور میں جو فجر پڑھتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو ایک ملٹی ملین تھرائیونگ بزنس اسٹیبلش کرتا ہے، جو قرآن بھی حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے بیچ میں اور جو دوسرا مسلمان جو کہ فجر کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا،
وہ بزنس میں بھی ویک ہے بیکاز ہی از لیونگ ان ہز کمفرٹ زون اینڈ لیزی لائف گزارا ہے, ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتا, اور قرآن تو ہفتے میں کوئی ایک دفعہ سورہ کاف کھول کے کچھ آیات پڑھ لیں, اس میں کیا ڈفرینس ہے شیخ؟ اٹس ناٹ منی, اٹس ناٹ اسکلز, اٹس ناٹ ٹیلنٹ, اٹس مجاہدہ نفس, اٹس ہائی ایم. رمضان کا مہینہ آئی بلیو اللہ اٹس اے منتھ آف مجاہدہ, اٹس اے منتھ آف اسٹرگل, اٹس اے ورک شاپ, اٹس اے ورک ٹریننگ. یس. تو صحابہ کے بارے میں نا یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اللہ اکبر, ویدعوننا سبقت رغبا لے ورہبا. وہ نا بہت زیادہ ایفرٹ کرنے والے تھے شیخ, بہت جلدی کرتے تھے, اور ان کی وریز جو تھیں, یعنی میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ اینڈ سلمان اینڈ مقداد بہت کچھ صحابہ آئے جو کہ اتنے فائنینشلی رچ نہیں تھے. عمار بن یاسر وہ اللہ کے بس کمپلین لے کے آئے, اور کمپلین کیا تھی؟ امیر صحابہ کے بارے میں. اللہ اکبر, امیجن کیا کمپلین ہوگی, یا رسول اللہ وہ ان کے بیڈ زیادہ کمفرٹیبل ہے ہمارے بیڈ سے, ان کے پاس زیادہ مال ہے, یا رسول اللہ ہمارے پاس اچھے فرنسڈ ہاؤسز نہیں ہیں. یعنی امیر صاحب کمپلین لے کے آئے تھے نا, انہوں نے کمپلین کی یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ہم بھی یعنی تہجد ایکسپیزی ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے. رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم بھی کچھ کریں نا. تو آپ نے کہا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اور ایک دفعہ اینڈ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے نیکیوں میں. تو صحابہ ریئرلی ہیپی, الحمدللہ سب کچھ مل گیا. جب امیر صاحبہ کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی کرنا شروع ہو گئے, واپس آ گئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ وہ بھی کر رہے ہیں, وہ یعنی صدقہ بھی دے رہے ہیں اور اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو نوازتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں. آپ یہ دیکھیں جو آپ نے 2-3 چیزیں مینشن کی ہیں اور صحابہ کی چھوٹی سی مثال دی ہے, آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں, ان کی جو کلیئرٹی آف ٹورڈز دی آبجیکٹو جنہ اللہ کی رضا, کلیئرٹی دیکھیں جس کی وجہ سے ان کی آپ مینٹیلٹی اور سوچ دیکھیں کہ وہ کن نوٹس پہ سوچ رہے ہیں. عام طور پہ بندہ کمپلین لے کے آتا ہے, مصیبت میرے یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میں دیکھیں باقیوں کے پاس ہے, اگر کچھ عام طور پہ بندہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے, غریب بندہ اگر غریب کی بات کریں. لیکن آپ دیکھیں, اس سے مجھے وہ یاد آ گئی, اللہ اکبر, دیٹ از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ, دس اسٹوری, دس حدیث آف ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, ہی از ینگ صحابی, ویری ینگ, and he is from اصحاب الصفا, he would sleep there, at least he would be there. اور اصحاب الصفا شارٹلی وہی کہ جو مسجد نبوی کے بیک سائڈ جگہ بنا دی گئی تھی, جو وہیں رہتے تھے, اور ان میں سے بہت سارے صحابی اس لیے تھے وہاں پہ, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی, کہ میں آل دا ٹائم وہاں پہ رہوں تاکہ میرے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی مس نہ ہو, یعنی کہ ود دیٹ مچ آف فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ نا میں کچھ مس نہ کروں. اللہ کے نبی کی فرسٹ یونیورسٹی تھی وہ, آپ کہہ سکتے ہیں آپ, درسگاہ تھی, جس میں ہر وقت کم از کم آپ شور رہتے تھے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کم از کم میں سیکھ سکوں گا. یہ ان میں سے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح فجر کے ٹائم نا وضو اور ان کی جو بھی چاہیے ہوتا تھا ان کو اس کا ان کی خدمت کیا کرتے تھے یہاں پہ, یعنی سرونٹ تھے ان کے, پانی گرم کر کے, پانی گرم یا جب بھی جیسے بھی پانی ارینج کر کے دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتے تھے نا کہ آ رہے ہیں تو وہ جاتے تھے اور وہ بال پانی کا بھر کے جس سے وہ وضو کرتے تھے وہ لا کے دے دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خستہ حالت ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور ینگ ہے. اور ایک دن کہتے ہیں کہ ربیعہ آسک, مانگو, کیا مانگتے ہو, ٹھیک ہے, سوال کرو, کیا مانگتے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لک ایٹ دا مینٹیلٹی آف صحابہ, لک ایٹ دیئر ویژن, یعنی انسانوں کا سردار, نبیوں کا سردار, نبیوں میں افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں آسک ربیعہ, مانگو, کیا مانگو. بلینک چیک ہے نا, بلینک چیک, کچھ بھی مانگ سکتے ہو. لک ایٹ دیٹ. یہ ہم یہاں سے ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہ کیسے سوچتے تھے, کہاں سوچتے تھے. کہتے ہیں یار یہ میں بتاؤں, اگر ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ احد کو نا آپ سونے کا بنا دیں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا مال دولت سے فراوانی دے دیتے. نبی نے بلینک چیک دے دیا کہ اب یہ پروفیٹک میریکل ہے جو تمہارے ساتھ ہوگا, یعنی تم آسک اینی تھنگ. کہتے مجھے دنیا کا مالدار ترین انسان بن جاؤں میں, ہی کوڈ بی ایک. اور یہ دیکھیں کہ اب ذرا دیکھیں لیول مانگنے کا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے نا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے,
اللہ اکبر. یہ نہیں کہا مجھے جنت چاہیے. ہم لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ تو ابھی بھی جنت بھی شاید بالکل کافی ہو جائیں گے, جنت چاہیے بس. بٹ دا لیول دیکھیں, کیونکہ ٹیچر دیکھیں کون ہے, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کہ یعنی ان کے ہوگا ذہن میں آیا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ تو آخرت کے حوالے سے نا, آسک اینی تھنگ, یعنی کہ کوئی ہاں کچھ اور دنیا کے حوالے سے تم نے کچھ مانگنا تھا, تم بالکل خستہ حال ہو, تم میری خدمت کرتے ہو. کہا کہ کچھ اور ربیہ, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس یہی چاہیے مجھے, صرف یہی چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے مجھے جنت میں. اللہ اکبر. دس واز دا مینٹیلٹی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی چیز تم نے مانگی ہے, بڑی سگنیفیکنٹ ٹائپ کی چیز ہے, تو اس میں میری مدد کرو. تم بہت زیادہ کثرت سے سجدہ کیا کرو, سجدے کیا کرو. اہل علم نے اس میں ایکسپلین کیا کہ یعنی نماز زیادہ پڑھا کرو یا سجدے زیادہ کیا کرو. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈرا دا اٹینشن ٹورڈس دس کہ یار دیکھیں دا لیول, اس سے بڑی اور کیا, اور دیکھیں کتنی انٹیلیجنٹ وائز انہوں نے ڈیمانڈ کی, چیز مانگی, کیونکہ اس میں سب کچھ مل جائے گا. Allah has set some standards for everyone. If we compare Sahaba Karam Radhiyallahu Ta'ala anhum ajmain with us, sari baat hai, we are nothing. But since the standards, Allah has set up the standards, they are there, which is وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. These are the 5 standards, or these are the most difficult ones. I shall test you with something of fear, loss of wealth, lives, fruits. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے, they passed the test, جس کی وجہ سے they earned the title of رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو if you look at this from this angle and see their iman, the level of their iman, because نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم worked on their hearts, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے دلوں پر کام کیا تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ the fear, the ایمان overcame the fear and the pain. جو انسان کی سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے, انسان کو fear ہوتا ہے نا ایک چیز کا, جب آپ اسلام لے آتے ہیں اور آپ کے دل میں fear ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے گا, مجھے پین انفلکٹ کرے گا کوئی, سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی چیز آپ کی جان ہوتی ہے. تو آپ سب دیکھیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو کس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے, گرم ریت. اب جون جولائی میں اب لاہور میں اگر ہو نا تو آپ زمین کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے. ابھی ہم سعودی عرب کی بات کریں, جون جولائی مطلب گرمی میں ان کو لٹایا جاتا تھا, اور پتھر دیا, بٹ ایمان ایسا تھا, اٹ اوور کم دیٹ پین, دیٹ فیئر. میں آپ کو حج کا بتاؤں, ہم ریسنٹلی جب حج پہ تھے نا, جب میرا پہلا حج تھا تو اس میں ہمارے ہوٹل کے بالکل ساتھ عزیزیہ میں حج کے ڈیز میں مسجد تھی. ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے. ایک بزرگ ماشاءاللہ بڑے اچھے, میں جانتا ہوں ان کو, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑے نیک, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن میرے گھمانے بڑے نیک. ان کی نا چپل چوری ہو گئی مسجد میں نماز کے بعد. تو وہاں پہ نا سعودی میں نا وائٹ چپلیں پڑی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کی چوری ہو جائے تو آپ پہن کے چلے جائیں, پھر اپنی پہن کے لے آئیں, پھر یہاں رکھ دیجیے گا. وہ بزرگ تھے, وہ سادہ سے انسان تھے, ان کو نہیں پتہ چلا. انہوں نے کہا میں سامنے تو ہوٹل ہے, پیدل چلے جاتا ہوں. وہ پیدل آئے, ہاں گرمی میں جب حج تھا 3 سال پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں صرف وہ پیدل آئے برو اپنے ہوٹل, یہ سامنے تو ہوٹل تھا, نظر بھی آتا تھا مسجد سے سامنے. پھر ان کے پاؤں جل گئے, پس پڑ گئی, پھوڑے پڑ گئے, ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹل جایا گیا. ان نے پورا حج پھر وہ ویل چیئر پہ کیا, اور ان کو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں, اور اس پہ وہ پولی فیکس لگا رہے ہیں اور کیا کچھ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں. میں سوچتا ہوں بلال رضی اللہ عنہ کی بات یار, ٹھیک مطلب یعنی وہ تیز چل کے آ رہے تھے کہ بس میرا پاؤں نہ جلیں. کوئی جگہ سائے والی بھی آتی تھی, لیکن برو ان کے پاؤں جل گئے. بلال رضی اللہ عنہ کے برو تو جسم میں تو کھڈے پڑے ہوئے تھے یار. ابھی دیکھیں نا, ایک تو یہ چیز ہو گئی. The second thing that they overcome was the love for money, the love for wealth. اور آپ اندازہ لگائیں, on one call of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم during تبوک, میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آج کے حساب سے میں نے نکالا تو it was around 50 crore rupees on just one call of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 900 اونٹ دیے کجاووں کے ساتھ, مرے کمرہ آپ اونٹ لگا رہے ہیں 2 لاکھ کا بھی, 4 لاکھ کا بھی, یہ 18 کروڑ نا, it would make a difference. ہاں 18 کروڑ in terms of wealth. ہاں یہ 18 کروڑ کے صرف آپ کے اونٹ بن گئے. 200 گھوڑا دیا انہوں نے, اور یہ تقریباً آپ کے 6 کروڑ بن جاتے ہیں.
5 کلو سونا دیا آپ کا. اب یہ آپ خود سوچیں, یہ تقریباً کوئی 50 کروڑ بن جاتے ہیں جسٹ آن ون کال آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ خود سوچیں کہ وہ دا لو فار منی, جو انسان جس کے لیے اپنے آپ کا جان مال عزت آبرو سب لگا دیتا ہے, وہ انہوں نے نشاور کر دی. تو دا تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو کمپیئر کہ ہماری زکوٰۃ دیتے ہماری کیا حالت ہوتی ہے. واللہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ آئیں بائیں کر رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ میں. یار میری بیوی کو اگر میں دے دوں وہ پیسے اس ٹائم پہ, واللہ میں نے کہا اچھا, میں نے کہا کہ آپ زکوٰۃ میں آپ قربانی کیوں نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا بیوی کی قربانی آپ کر دیں. نہیں بیوی خود کرے, میں کیوں کروں. میں نے کہا آپ کے پاس پیسے تو آپ کر دیں. اچھا حج کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ حج پہ نہیں جا رہے ہیں. عمرے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں, عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا مقام تھا کہ وہاں پہ 50 کروڑ روپے دے رہے ہیں, اپنے گھر کی ساری چیزیں لا کے دے رہے ہیں. کیا کیا لا کے دے رہے ہو. آن دی ادر ہینڈ ہم میں کہ ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. پرابلم وہی ہے نا کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی نا, جو انڈرسٹینڈنگ اصل میں مسئلہ ہمارا یہی ہے. صحابہ کی ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہوئی تھی. انہوں نے اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا تھا اور وہ پھیلتے ہوئے دیکھا تھا. ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی, ان کے دل کے اندر سے یہ جو آپ نے 5 چیزیں سورۃ البقرہ کی آیت سے گنوائی ہیں, یہ اور بہت ساری مال کی محبت, وہ چیزیں تقریباً نکل چکی ہوئی تھیں. کیونکہ کلیئرٹی آف آبجیکٹیو, کلیئرٹی آف تھاٹ ٹورڈز دا پرپز آف لائف, وہ ان کو کلیئر تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے پڑھ کے جو بھی ہم مثالیں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اور کریں گے نا, ہم اس کو ساتھ ساتھ رکھیں کہ وائی ور دے لائک دس آلویز. اور اس کا جواب آپ کو بار بار ان جنرل امبریلا میں اسی میں ملے گا کہ جو کلیئرٹی آف پرپز آف لائف تھی نا, وہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی ہو چکی ہوئی تھی. ان کو ہائی اسٹینڈرڈ, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ جیسے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہم نے بات کی, ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی, یعنی کہ صحابہ کو ان جنرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہوتی تھی, بہت محبت, یعنی دے وڈ لو دیئر کمپنی. ایون ہم بھی آج کل بھی جو کوئی جن علماء یا جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے نا, ہمارا دل چاہتا ہے بار بار ان سے ملیں یا ان کے ساتھ بیٹھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت محبت ہوتی تھی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو یرن کیا کرتے تھے. ایک صحابی نے ایک دفعہ ان سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ, جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو آئی فیل لائک میں کسی ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا ہوں, بہت ہی ہائی لیول, لیکن جب میں گھر جاتا ہوں نا, آئی بیکم سیڈ, آئی مس یو یا رسول اللہ, آئی مس یو. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں میں, تو پھر مجھے آنکھوں کو بڑی تسکین ملتی ہے, پیس آف ہارٹ ہوتا ہے مجھے. لیکن ایک سوچ میرے ذہن میں آئی, یا رسول اللہ, آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے, میں بھی چلا جاؤں گا, آپ جنت کے ہائر لیول پہ ہوں گے, ہائیسٹ لیول پہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, اور میرا تو پتہ ہی نہیں ہے, میں پہنچوں گا نہیں, پہنچا بھی تو میں پتہ نہیں کس لیول پہ ہوں گا. یعنی اگین تھنک اباؤٹ دیئر تھنکنگ, سوچ دیکھیں ان کی کیا ہوتی تھی, مینٹیلٹی, what they used to yearn for. ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ پتہ نہیں کس لیول پہ ہوں گے, میں پتہ نہیں جنت میں ہوں گا نہیں, I miss you a lot even now. بعد میں کیا حال ہوگا, تو how come Jannah will be Jannah if I will not be with you. Allah, look at their this is look what at their wishes. Yeah, that was the iman. The iman, the level of iman so high. Yeah, this was one of the few moments where Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam became speechless for a brief time. اچھا, اور پھر جبریل علیہ السلام, یہ جو سٹوری ہے نا, یہ ویل نیریٹڈ ہے, اہل علم علماء اس کو کوٹ کرتے ہیں, وہ المرء مع من احب والی تفاسیر میں بھی ہے, المرء مع من احب, یہ بھی ہے اس میں سورۃ النساء کی والی آیت بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطاعت کرتے ہیں, وہ بھی بالکل. تو اللہ کے جبریل علیہ السلام آگے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ جو آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے کمپینینز کو بتا دیں کہ جو لوگ جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. یا اس میں سورۃ النساء کی ایک آیت جو ہے نا وہ بھی کوٹ کی جاتی ہے, جس میں من یؤتی اللہ و رسول ولی ہوتی ہے, جو آیت ہے وہ ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کے کہتے ہیں, یہ بات سن کے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی, یا کسی اور بات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث ہمیں نہیں ہوئی, کہ بیکاز وی نیو فار شیور کہ the one who we love the most among the men is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ساتھ بلکہ عمر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی میں محبت کرتا ہوں, تو جتنی خوشی مجھے اور یا صحابہ کو ہوئی تھی اس سے زیادہ نہیں ہوئی تھی. یعنی اصل میں ٹیمپرینس آف لائف, ان کو نا اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ دس لائف از ویری ٹیمپرری اینڈ والآخرۃ خیر و ابقا, آخرت بہت بہتر اور لانگ لاسٹنگ ہے.
اور یہ تھوڑی سی جو اننگز ملی ہے ہمیں، اس میں جتنا زیادہ انویسٹ کر سکتے ہو آخرت پہ. ایکچوئل لائف. اور اسلام نے، جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اسلام نے نا، دیکھیں یار سبحان اللہ، یار اگر بندہ اسلام میں آنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں فیئرز ہیں تو اسلام نے اس کو ایلیویٹ پھر نہیں کیا ابھی تک. یعنی اسلام کو اس نے انٹرنلائز نہیں کیا. فیئر آف ڈیتھ، فیئر آف ویلتھ، فیئر آف آنر، ہنگر. صحابہ نا اصل میں جو چیزیں ہیومنس کو لمٹ کرتی ہیں نا ان کے پوٹینشیل کو، وہ یہ فیئرز ہیں. Exactly. جو لوگ ان فیئر سے آزاد ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ کے نبی نے ان کو ایسا مائنڈ سیٹ دیا تھا کہ وہ لوگ بری تھے ان فیئر سے کہ رزق کہاں سے آئے گا. وہ محنت کرتے تھے، وہ بزنس کرتے تھے، اسباب کا استعمال پورا تھا، لیکن وہ لائف ایسی گزارتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، ایک شیخ قاری صہیب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، 2012 کی بات ہے، ان کے انسٹیٹیوٹ میں. تو ہی شوڈ لاف اے لاٹ. ٹھیک ہے، ان کے شیخ آپ بہت زیادہ ہنستے ہیں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے صحابہ اتنے خوش رہتے تھے کہ ان کو تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے. اف آئی میٹ یو، ابھی ہم سی آف کریں گے، تو ان کو یقین تھا کہ ہم دوبارہ ملیں گے بھی، بیکاز ان کے اندر موت کا اتنا انگرینڈ تھا کہ بس اب یہ آخری ملاقات ہے. اور وہ ہر نماز بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ جیسے آخری نماز ہے. لیکن جب اس کے بعد مل جاتے تھے کسی سے تو دے شوڈ لو ایچ ادر کہ اس پر دوبارہ مل گئے، یعنی ہمیں امید تھی ملاقات کی. تو یعنی صحابہ، لیکن میں کہہ رہا کہ کن فی دنیا کا انک غریب عابر السبیل، دنیا میں اس طرح لائف گزارو جیسا تم اسٹرینجر ہو یا ٹریولر ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نہیں سیکھا اس حدیث سے اسٹرینجر یا ٹریولر یعنی اتنا شارٹ لیو کہ ہم کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب ہم صبح کرتے تھے ہمیں رات کے آنے کا یقین نہیں ہوتا تھا. واذا امسیت، شیخ جس کو رات کے آنے کا یقین نہیں ہے وہ کیا لمبے لمبے بینک بیلنس جوڑ کے رکھے گا؟ وہ کیا لمبی لمبی ہیلتھ انشورنس لے گا؟ بالکل. وہ کیا اپنی اولاد کے فیوچر کے بارے میں اتنا کنسرن ہوگا؟ اس کا کام ہوگا میں آج انویسٹ کر کے چلا جاؤں، آج میں دین میں تربیت کر لی ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ پالتا ہے. جو کہ ہمارے اندر پائے نہیں جاتے. اور وائی دے ور دا صحابہ، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں ملا ان کو، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. میں ایک اور چیز یہ دیتا ہوں کہ یعنی ایک مسلمان آج کل کے دور میں جو فجر پڑھتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو ایک ملٹائی ملین تھرائیونگ بزنس اسٹیبلش کرتا ہے، جو قرآن بھی حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے، اس کے بیچ میں اور جو دوسرا مسلمان جو کہ فجر کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، وہ بزنس میں بھی ویک ہے بیکاز ہی از لیونگ ان ہز کمفرٹ زون اینڈ لیزی لائف گزارا ہے، ماں باپ کو بھی ٹائم نہیں دیتا، اور قرآن تو ہفتے میں کوئی ایک دفعہ سورہ کاف کھول کے کچھ آیات پڑھ لیں. اس میں کیا ڈفرینس ہے شیخ؟ اٹس ناٹ منی، اٹس ناٹ اسکلز، اٹس ناٹ ٹیلنٹ، اٹس مجاہدہ نفس، اٹس ہائی ایم. اور یہ رمضان کا مہینہ آئی بلیو اٹس اے منتھ آف مجاہدہ، اٹس اے منتھ آف اسٹرگل، اٹس اے ورک شاپ، اٹس اے ورک شاپ. یس. تو صحابہ کے بارے میں نا یعنی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اللہ اکبر، ویدعوننا رغبا ورہبا. وہ نا بہت زیادہ ایفرٹ کرنے والے تھے شیخ، بہت جلدی کرتے تھے. اور ان کی وریز جو تھیں، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ اینڈ سلمان اینڈ مقداد بہت کچھ صحابہ آئے جو کہ اتنے فائنینشلی رچ نہیں تھے. عمار بن یاسر، وہ اللہ کے بس کمپلین لے کے آئے، اور کمپلین کیا تھی؟ امیر صحابہ کے بارے میں. امیجن کیا کمپلین ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ ان کے بیڈ زیادہ کمفرٹیبل ہے ہمارے بیڈ سے، ان کے پاس زیادہ مال ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس اچھے فرنسڈ ہاؤسز نہیں ہیں. یعنی امیر صاحب کمپلین لے کے آئے تھے نا، انہوں نے کمپلین کی یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی یعنی تہجد ایکسپیزی ذکر کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے پاتے. رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم بھی کچھ کریں نا. تو آپ نے کہا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ایک دفعہ اینڈ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے نیکیوں میں. تو صحابہ ریئلی ہیپی، الحمدللہ سب کچھ مل گیا. جب امیر صاحبہ کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی کرنا شروع ہو گئے، واپس آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ یعنی صدقہ بھی دے رہے ہیں اور اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو نوازتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں. آپ یہ دیکھیں جو آپ نے 2-3 چیزیں مینشن کی ہیں اور صحابہ کی چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں، ان کی جو کلیئرٹی آف ٹورڈز دی آبجیکٹیو جنہ، اللہ کی رضا، کلیئرٹی،
دیکھیں جس کی وجہ سے ان کی آپ مینٹیلٹی اور سوچ دیکھیں کہ وہ کن نوٹس پہ سوچ رہے ہیں. عام طور پہ بندہ کمپلین لے کے آتا ہے مصیبت میرے یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میں دیکھیں باقیوں کے پاس ہے اگر کچھ. عام طور پہ بندہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے, غریب بندہ اگر غریب کی بات کریں. لیکن آپ دیکھیں اس سے مجھے وہ یاد آ گئی, اللہ اکبر, دیٹ از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ, دس اسٹوری, دس حدیث آف ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, ہی از ینگ صحابی, ویری ینگ, اینڈ ہی از فرام اصحاب الصفا. ہی وڈ سلیپ دیئر, ایٹ لیسٹ ہی وڈ بی دیئر. اور اصحاب الصفا شارٹلی وہی کہ جو مسجد نبوی کے بیک سائڈ جگہ بنا دی گئی تھی, جو وہیں رہتے تھے. اور ان میں سے بہت سارے صحابی اس لیے تھے وہاں پہ, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی, کہ میں آل دا ٹائم وہاں پہ رہوں تاکہ میرے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات بھی مس نہ ہو. یعنی کہ ود دیٹ مچ آف فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ نا میں کچھ مس نہ کروں. اللہ کے نبی کی فرسٹ یونیورسٹی تھی وہ, آپ کہہ سکتے ہیں آپ درسگاہ تھی, درسگاہ, جس میں ہر وقت کم از کم آپ شور رہتے تھے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کم از کم میں سیکھ سکوں گا. یہ ان میں سے تھے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح فجر کے ٹائم نا وضو اور ان کی جو بھی چاہیے ہوتا تھا ان کو اس کا ان کی خدمت کیا کرتے تھے یہاں پہ. یعنی سرونٹ تھے ان کے, پانی گرم کر کے, پانی گرم یا جب بھی جیسے بھی پانی ارینج کر کے دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں تو وہ جاتے تھے اور وہ بال پانی کا بھر کے جس سے وہ وضو کرتے تھے وہ لا کے دے دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خستہ حالت ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور ینگ ہے. اور ایک دن کہتے ہیں کہ ربیعہ آسک, مانگو, کیا مانگتے ہو, ٹھیک ہے, سوال کرو, کیا مانگتے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لک ایٹ دا مینٹیلٹی آف صحابہ, لک ایٹ دیئر ویژن. یعنی انسانوں کا سردار